جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر. جیسا کہ کل بھی ہم نے ان کے ٹاپک پر کچھ گفتگو کی تھی، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ تھے انہوں نے بہت تفصیل سے ان کے فضائل اور شخصیت کی جو خواص ہیں وہ بیان کیے. آج بھی علی بھائی ہمارے پاس لیے ایک بہت ہی محترم اور جو جسے کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم کا خزانہ ہے ایسے گیسٹ لیے ہوئے ہیں. چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. جی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پر، اور آج ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے ان کی شجاعت کے اوپر، ان تاریخی حوالوں کے اوپر جن سے کہ دنیا اتنی زیادہ روشناس نہیں ہے، جو لوگ اہل تحقیق نہیں ہیں، اور ہماری خصوصاً نوجوان نسل کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وقتاً وقتاً چیزوں کو نکال کے سامنے لائیں. تو آج ہم بات کریں گے شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام پر، ان خطبات کے اوپر جنہوں نے بنو امیہ کی حکومت کو لرزہ باندام کر دیا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے شہر کراچی سے جن شخصیت کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے وہ ہیں خطیب اہل بیت جناب مولانا سید عمران نقوی صاحب. سب سے پہلے آپ کو ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں السلام عرض کرتے ہیں. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کی اپنے ناظرین کی بھی خدمت میں اور آپ کی بھی خدمت میں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو جو رہے گا وہ رہے گا شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام. ہم مولا سجاد کی سیرت کے اوپر اور ان کی خصوصاً یعنی ان خطبات کی طرف جہاں سے شجاعت جھلکتی ہے ان کے اوپر ہم چاہیں گے گفتگو کریں. تو میں التماس کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنی عظیم ترین ہستیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں. یقیناً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام ہیں، تو ان کے لیے تو الفاظ کا چناؤ بھی بہت مشکل ہے. ہم تو بس اتنا بات کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہم بھی ہماری نظر جاتی ہے. لیکن یہ بات مجھے درست ہے جس علماء نے کیا کہ حضرت امام زین العابدین ہے ہم کیفیت میں منصب امام سنبھالا ہے. شاید تاریخ امامت میں یہ وقت سب سے زیادہ مشکل تھا کہ جس میں چوتھے امام نے منصب امامت کو سنبھالا ہے. یوں امامت کی کل تاریخ ہی اگر 12 ائمہ کی تاریخ آپ اٹھائیے اور 14 معصومین کی تاریخ آپ اٹھائیے تو مصائب کی تاریخ ہے، مصیبتوں کی تاریخ ہے، جس میں کل ائمہ نے اور معصومین نے مصیبتیں اٹھائی ہیں. لیکن جناب سید سجاد نے جس کیفیت میں منصب امامت کو سنبھالا وہ وقت سب سے زیادہ مشکل ترین وقت تھا کہ جہاں پہ آپ کو مقصد حسینی، پیغام حسینی، گویا کے پیغام محمد مصطفیٰ اور گویا کے پیغام کا واقعہ. جی آپ کی آواز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کٹ رہی ہے. تھوڑی سی میں التماس کروں گا تھوڑی آپ جگہ چینج کر لیں تھوڑی. اچھا، آپ کو بہتر ہوئی میری آواز؟ جی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، مکمل بہتر نہیں ہے ابھی بھی. اچھا ایک منٹ جڑنے کے لیے فرمائیے گا. میں اپنی جگہ تبدیل کرتا ہوں تو شاید میری آواز اب بہتر آپ تک آنے لگے. جی اب بہتر ہے. کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو وہاں تو کچھ ٹیکنیکل مسائل زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. جی ہاں، لانگ ڈسٹینس کال. ہلو جی بالکل فرمائیے. جناب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کل ائمہ نے مصائب اٹھائے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جس کیفیت میں منصب امامت کو سنبھالا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ترین وقت تھا کہ جب آپ نے منصب امامت کو سنبھالا اور پیغام امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری گویا پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی اور آپ زمین پر حجت خدا تھے. اس وقت میں کہ جب سارا گھرانہ آپ کے سامنے اپنی قربانی پیش کر چکا اور ظلم اور بربریت کی انتہا آپ نے دیکھی ہے، اس کے بعد اپنے اعصاب کو اس طرح سے قابو رکھنا ہے کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں وہاں پیغام امام حسین کی تبلیغ ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے دشمنوں کا اور قاتلان امام حسین کا اور حاکمان وقت کا یہ خیال تھا کہ ہم
جہاں جہاں اس قافلے کو لے کے جائیں گے وہاں گویا ہم ان کی عزت اور تکریم میں کمی کریں گے. لیکن اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وہی تو منتشا و تذل و منتشا. جہاں جہاں یہ قافلہ گیا وہاں وہاں انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، اپنے مصائب کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا شروع کیا اور پیغام حسین کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. یہ بات حقیقت ہے کہ اس دور میں میڈیا اس طریقے سے موجود نہیں تھا، تو اگر کربلا کے واقعے کے بعد یہ قافلہ ان بستیوں سے نہ گزرتا اور ان شہروں میں نہ جاتا تو شاید لوگوں تک پیغام امام حسین علیہ السلام اس طرح نہ پہنچ پاتا کہ ہم آج بیٹھے ہوئے یہ تمام ذکر کر رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے اس تمام تر قافلے کی قربانی کا کہ وہ شہر شہر جا رہے ہیں، قریہ قریہ جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو سفر ہے کربلا سے شروع ہوا اور کربلا کے بعد آپ کا کوفہ آنا، تو کوفے میں بھی آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں اور آپ نے شام میں بھی خطبات ارشاد فرمائے ہیں. لیکن ان دونوں خطبات کی، یعنی ان دونوں جگہوں کے خطبات کے مزاج میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. اور اس فرق کی وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اصل میں کوفہ جو شہر ہے وہاں پہ پھر بھی مولا علی کے چاہنے والے رہتے ہیں، جو لوگ مولا علی کو پہچانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. تو وہاں پہ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا بلکہ براہ راست پیغام امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ کی اور بتایا گیا کہ جو قربانی دی گئی ہے یہ صرف رضا الہی کے حصول کے لیے دی گئی ہے. یہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ دین میں ترمیم کی جا رہی تھی اور ہم دین کے محافظ ہیں، ہم نے کسی حکومت کے حصول کے لیے یہ قربانی نہیں دی ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ شام پہنچتے ہیں اور شام میں آپ کا داخلہ جس طریقے سے لکھا گیا ہے انتہائی تکلیف دہ ترین وہ صورتحال ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جب آپ کا قافلہ شام کی جانب روانہ ہے. پہلی سفر کی تاریخ بعد روایتوں میں آتی ہے کہ شام میں یہ قافلہ داخل ہوا. تو شام میں جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہاں پہ آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور جب آپ خطبات ارشاد فرماتے ہیں چاہے بی بی زینب کے خطبات کا حوالہ دیا گیا ہو یا جناب سید سجاد کا خطبات کا حوالہ دیا گیا ہو، دونوں کے لیے راویوں کا بیان یہ ہے کہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، ایک شور شرابہ ہوتا تھا. لیکن جب بھی چاہے علی کی بیٹی بولیں یا حسین کے بیٹے نے کلام شروع کیا ہو تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین اور آسمان میں ایک سناٹا چھا گیا ہے اور صرف ایک آواز ہوتی تھی، یا تو زینب بنت علی کی یا علی ابن الحسین کی، کہ جو سارے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس لیے قربانیاں دی ہیں. مثال کے طور پر جناب سید سجاد کا یہ خطبہ جس میں آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں صاحب منا و مکہ کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں کہ میرے جد نے سب سے پہلے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، جو ظالموں کی کمر توڑنے والا، مشرکوں کو قتل کرنے والا، کفار کو ختم کرنے والا ہے، جو دین خدا کا مددگار ہے، جو مشیت الہی کا عینادار ہے، جو علم الہی کا خزینہ ہے، حکمت الہی کا چراغ ہے، جو رسول کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا تھا، جو نور عاقب ہے، جو شہاب ثاقب ہے، جو عرب کا سردار ہے، جو سبتین کا والد ہے، جو مظہر العجائب والغرائب ہے، جو غالب علی کل غالب ہے، جو علی ابن ابی طالب ہے. آپ اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ دیکھو میں اس علی کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو منا کا وارث ہے، جو مکہ کا وارث ہے. ہمارے بغیر اگر تم سمجھتے ہو کہ دین کامل ہے، ہماری ولایت کے بغیر دین کامل ہے، تو یہ دین کامل ہو نہیں سکتا. شام کے لیے یہ بیان موجود ہے کہ جب آپ داخل ہو رہے تھے تو نوبت بج رہی تھی، اور نوبت کا بجنا اس لیے تھا کہ یہ حاکم کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حاکم کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے توقف فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان کا وقت ہوا اور مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جیسے ہی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو میرے امام نے اس وقت مخاطب کر کے کہا کہ سن، یہ میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے، اور جب تک اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا رہے گا میری فتح کا اعلان ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہمارا مقصد بس اسی پیغام کو باقی رکھنا تھا. اور جب میری فتح کا اعلان کیا جاتا ہے تو تیری فتح کا اعلان رک جاتا ہے. میں فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں آیا ہوں اور ہماری فتح ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس بڑے
دربار میں کہ جہاں پہ ظالم ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی شجاعت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. سمجھنے والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میرے مولا کا ہی ایک جملہ ہے جو بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے روایات میں، کہ ایک شخص کو جب یہ حکم دیا گیا کہ تم ممبر پر جا کر مولا علی کی شان میں گستاخی کرو، تو وہ ممبر پہ گیا اور مولا نے فرمایا کہ یہ جن لکڑیوں پر تو بیٹھا ہوا ہے، یہ مولا کا جملہ ہے، یہ جن لکڑیوں پر تو بیٹھا ہوا ہے. یعنی مولا نے اسے ممبر نہیں کہا، مولا نے کہا جن لکڑیوں پر تو بیٹھا ہوا ہے. جو لکڑیاں کیوں کہا گیا ہے اس ممبر کو؟ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس ممبر سے مولا علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑیاں رہ جاتی ہیں. ممبر تو اس وقت ہوگا جب مولا علی کے فضائل بیان ہو. بے شک بے شک. جب تک تم علی کی ولایت کا ذکر نہیں کرو گے اس وقت تک وہ ممبر نہیں ہو سکتا. بالکل. تو یہ تمام تر پیغام امام زین العابدین علیہ السلام کا اس وقت میں کہ جب آپ کے سارے خانوادے کے شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بیویاں ہیں کہ جو چادر تطہیر کی وارث ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے دل پھٹتا ہے کہ اس امام کی شجاعت کہ جس نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد پہلا جو حکم دیا ہے بحیثیت امام، وہ یہ تھا کہ جب جناب زینب نے آ کے پوچھا تھا کہ بھتیجے سجاد تم بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں چل کے مر جائیں یا بے وجہ باہر چلے جائیں، تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہی فتویٰ حکم تھا کہ آپ خیموں سے باہر چلے جائیں. بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میرے مولا کی شجاعت اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ کربلا کے کسی شہید نے ان بیویوں کو بے ردا نہیں دیکھا، شاید کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ کام بھی امام کے ہی ذمہ تھا کہ آپ کے ساتھ بے ردا بیویاں ہیں اور آپ کوفہ اور کوفے سے شام تک جا رہے ہیں. جب کسی کہنے والے نے کوفہ میں میرے چوتھے امام سے یہ کہا تھا کہ جناب مسلم بہت شجاع تھے، وہ جب آئے تھے تو ان کا سر اٹھا ہوا ہوتا تھا لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. سچ ہے کہ وہ بہت شجاع تھے لیکن ان کے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بے ردا نہیں تھیں. میرا سر اس لیے جھکا رہتا ہے. ان تمام تر احتیاط میں اپنے آپ کو گویا کمپوز رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور اس پیغام کی تبلیغ کرتے چلے جانا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے. سبحان اللہ. کہ جہاں آپ نے اس پیغام کو اس طرح بچایا. اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ نتائج کیا ہوئے. لفظ انقلاب کا لفظ جو ہے وہ بہت استعمال کیا جاتا ہے. انقلاب ہوتا کیا ہے؟ ہم آج تک اس کے مفہوم ہی نہیں سمجھ پائے کہ انقلاب ہوتا کیا. انقلاب یہ کہ قلب کی کیفیت چینج ہو جائے. بالکل. انسان کا جو دل ہے وہ منقلب اور اسی سے قلب ہے، یعنی منقلب سے قلب ہے. تو اس قافلے نے کیا کیا؟ یہ جو قافلہ ہے کہ جس کو کوفہ لے جایا جا رہا ہے، جس کو شام لے جایا جا رہا ہے، اس قافلے نے کیا کیا؟ اس کا ایک بہترین نتیجہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جب یہ واقعہ یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا اور مدینے میں لوگوں نے ان کی کیفیت دیکھی تو مدینے کے لوگوں نے بغاوت کا اعلان کیا. یہ وہ بات ہے کہ جو مستند ترین بات ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اب حاکم وقت کی بیعت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ان کا جو بھی نمائندہ تھا اس کو وہاں سے انہوں نے بے دخل کر دیا اور ایک دوسرے شخص کو اپنا حاکم بنا دیا جن کا نام عبداللہ بن حنظلہ لکھا گیا ہے تاریخ میں. اب اس بغاوت کا جب پتہ چلتا ہے اسی حاکم کو کہ جس نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، واقع حضر میں وہی شخص حاکم ہے. یعنی کہ یزید اس کو جب پتہ چلا کہ جی اس طریقے سے مدینے کے لوگوں نے ہماری بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس نے ایک انتہائی ظالم ترین شخص کا انتخاب کیا اور اس نے کہا کہ تم جا کر مدینے پر چڑھائی کر دو اور تمہارے لیے مدینے کی ہر چیز مباح کر دی گئی ہے. اب تاریخ نے جو بات لکھی ہے وہ کتابیں میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اسی واقعے میں جب مدینے پر چڑھائی کی گئی ہے تو یہ ہررا کا واقعہ کہلاتا ہے. گھمسان کا رن پڑا، 10,000 مسلمان جن میں سے 700 حافظان قرآن شامل سے قتل کر دیے گئے، ہزاروں لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، سارا شہر لوٹ لیا گیا. 3 دن تک مدینہ لشکر جدید پر مباح کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اگلے سال 1,000 ناجائز بچے بھی پیدا ہوئے. یہ واقعہ
تاریخ کے اعتبار سے 27 ضلع سن 63 ہجری کو پیش آیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ان حالات کے پیش نظر اتحاد طرف منتقل ہو گئے تھے، اور یہ وہی اتحاد تھا کہ جہاں خلافت، تیسری خلافت کے دور میں مولا کائنات رہتے تھے۔ لشکر یزید نے آپ یہ دیکھیے کہ تمام مدینے سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن استثناء دیا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور اس لیے استثناء دیا گیا کہ حاکم وقت ایک دفعہ اس گھرانے سے بیعت کا مطالبہ کر کے نتائج بھگت چکا تھا، تو اب وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کسی سے بھی بیعت کا مطالبہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، ہمیں اس گھرانے کے کسی پر سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا۔ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جناب؟ بالکل صاف پہنچ۔ اچھا، اس گھر سے ہمیں بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ لشکر یزید نے بھی سارے مدینے سے غلامی کی بیعت لینے کے باوجود آپ سے تقاضۂ بیعت نہیں کیا، اور اس کا سب سے بڑا یہ راز یہ تھا کہ یزید ایک مرتبہ مطالبہ بیعت کا حشر دیکھ چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ حکومت کی ساری پریشانیاں اسی ایک مطالبے کا نتیجہ ہیں، لہذا اب اس قسم کی غلطی کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لشکر یزید سے نہ کسی شرافت کی توقع تھی نہ کسی عرفان امامت کی۔ وہ کوئی عرفان امامت نہیں رکھتے تھے، نہ ان سے کسی شرافت کی توقع تھی، مگر اس واقعہ ہرہ میں یہ بات تمام لکھنے والوں نے لکھی کہ سارے مدینے سے کہا گیا کہ بیعت کریں، اور اگر نہیں کہا گیا تو وہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے نہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کریں۔ یعنی دیکھیے کتنے جلدی اس واقعہ کربلا کے بعد منقلب ہو گیا ہے معاشرہ، کہ ابھی تک حاکم وقت کہہ رہا تھا کہ کسی کو استثناء مل سکتا ہے، ہر کسی کو استثناء مل سکتا ہے سوا حسین ابن علی کے، اور اب واقعہ ہرہ جب پیش آیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو استثناء نہیں ملے گا سوا علی ابن الحسین کے۔ تو یہ اس واقعہ کربلا کی تاثیر ہے اور طاقت ہے کہ جہاں ایسے حاکم وقت کے نظریات بدل کر رکھ دیے، اس کے تمام حوصلوں کو پست کر دیا، اس کو خاک ملا دیا، جی خاک میں ملا دیا۔ اور یہ یقیناً کمال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شجاعت کا، اور جناب زینب علیہ السلام کی شجاعت کا، کہ جنہوں نے پیغام حسینی کو اس طرح سے دنیا میں عام کیا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب امام زین العابدین مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد کو درست کرتے ہیں، آپ نے کسی سے کوئی مقابلے کی بات نہیں کی، آپ نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی، لیکن آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کو درست کیا ہے۔ اور وہ کتاب ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ، کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے عقائد کتنے بگڑ چکے تھے، اور امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کس طرح سے تبلیغ کی ہے۔ اور یہ امام کی شجاعت تھی، یہ امام کی شجاعت تھی کہ پھر کربلا کے واقعے کے بعد کوئی شخص بھی امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا، اور یہ نتیجہ کربلا کا ہے کہ پہلا جنازہ چوتھے امام علیہ السلام کا ہے، اس گھرانے میں پہلا جنازہ کہ جو دھوم سے اٹھا ہے، جو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، ورنہ رسول خدا سے لے کر اور امام حسین علیہ السلام تک اگر آپ اس گھر کے جنازوں کی تاریخ دیکھیں تو بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے کہ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے، جناب سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنایا گیا، امیر المومنین علیہ السلام کی تدفین کے حوالے سے روایات ہمیں یعنی متفقہ علیہ روایات نہیں ملتی۔ امام حسن کے جنازے تفصیل برسائے گئے، اور امام حسین کا جنازہ تو سب نے ہی ظاہر لکھا ہے، اور سب کو اس کی تاریخ معلوم ہے کہ وہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا تھا، اور مغرب سے گھوڑے مشرق اور مشرق سے گھوڑے مغرب کو دوڑ رہے تھے، لیکن یہ پہلا جنازہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ جو دھوم سے اٹھایا گیا، جو عزت اور احترام سے اٹھایا گیا، اور دفنانے کے لیے کثیر لوگ جو تھے وہ ساتھ گئے۔ یہ سب کا سب نتیجہ اس واقعہ کربلا کا ہے کہ جو امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا صبر، استقامت، شجاعت، آپ کی صداقت، آپ کا حلم اور آپ کا علم، جس کے ذریعے سے ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اس پیغام کو باقی رکھا، اور آج ہم اسی ذکر کے ذریعے سے کچھ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک بیان امام زین العابدین علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، حالانکہ ٹائم بہت محدود ہوتا ہے صبح کے ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر، اور
وقت کی جو ہے وہ تنگی کے باوجود ایک مختصر اور جامع آپ نے ماشاءاللہ اس کے اوپر کلام کیا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتے چلیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم. اللہ سلامت رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ یہ پیغام عام کرتے رہیں, دنیا بھر کے لیے ہدایت کرتے رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ. ناظرین, آپ سن رہے تھے خطیب اہل بیت جناب مولانا سید عمران النقوی صاحب کو کراچی سے, پاکستان سے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور آپ کی شجاعت کے اوپر. چونکہ لوگ عموماً شجاعت حسینیہ کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو امام حسین السلام کا جہاں میں اکثر ہمارے ان پروگرامز میں بات ہوتی رہی کہ امام حسین السلام کی جو قربانی تھی کربلا کی, اس کے بعد ایک کربلا اور شروع ہوئی ہے جس کو ہم اسیران کوفہ و شام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے. اور میں پھر اس کی طرف چلوں گا. وہ جو فارسی شاعر نے کہا کہ کربلا کربلا بیمان گر زینب نبود, اگر یہ ہستی نہ ہوتی ہے, امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے, اور وہ گوہر نایاب امام حسین السلام نے چن چن کے ساتھ نہ رکھے ہوتے, تو کربلا کربلا میں ختم ہو جاتی. امام حسین السلام کی قربانی وہاں پر دب جاتی. ہمارے ساتھ پہلے کالر شامل ہو چکے ہیں, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی, میں صبا بات کر رہی ہوں. جی بہن, آپ کو پرسہ پیش کریں گے, فرمائیے. میں آپ کو سلام کرتی ہوں خیر بازی کو. جی وعلیکم السلام صبا, جیتی رہیے. جی بہن فرمائیے. مولا سجاد کی شہادت کی تعریف بھی پیش کرتی ہوں. جی آپ کو بھی. جی آپ کو بھی پیش کرتے ہیں پرسہ. جزاک اللہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے علی بھائی. میں آپ کے پروگرام کو بہت ریگولر دیکھتی ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ بہن. بہت شکریہ آپ کا صبا. ہاں, بہت پسند ہو چاہ سے, اور اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے محرم الحرام کی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. الحمدللہ. آپ اسی طرح دیکھتی رہیے. صحیح آتا, آپ کی ٹرانسلیشن بالکل ٹھیک آتی ہے. ہدایت ٹی وی کی آپ کی. ہاں جی بالکل صاف آتی ہے. چلیں, تو بہت اچھی بات ہے. اور جب آپ اتنی دور بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہمارے ہدایت کے ساتھ ہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تمام مشکلات بحق محمد شرعی حاجات وہ دور فرمائے. فرمائے. شکریہ. جی بالکل, انشاءاللہ سب مومنین اور مومنات جو ہیں وہ دعا کر دیں گے. بہت شکریہ آپ کا صبا. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کہتے ہیں کہ غرور ٹوٹ گیا مگر مرتبہ نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا یزید کو لیکن, سر حسین ملا یزید کو لیکن, شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. تو امام حسین السلام, جیسے کہ بھی قبلہ نے عرض کی کہ فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ حسرتیں, وہ جو اس کی تمام وہ تھی, وہ خاک میں مل گئیں کہ شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح سے انہوں نے جو اس مارکے کو سر کیا, دوبارہ بیعت کرے. اس پر ابھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم وسیع بھائی. وعلیکم السلام نقوی بھائی, آپ کو پرسہ پیش کریں گے جناب. اور آپ کو بھی پرسہ, میری بہن کو بھی سلام, اور سلام پیش کرتے ہیں, پرسہ پیش کرتے ہیں. آپ کی ٹیم کو پرسہ, اور ہر اس دل گرفتہ جو امام حسین مظلوم کے غم میں ڈوبا ہوا ہے اس کو بھی اس پر پرسہ پیش کرتا ہوں. جی بولے. آج آپ کا ٹاپک ہے شجاعت امام علی زین العابدین. وسیع بھائی, میں ایک چیز جانتا ہوں, مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں, یا وہ صلح کن ہوتا ہے یا وہ جنگجو ہوتا ہے. جو جنگجو ہوگا وہ صلح کن نہیں ہوتا, جو صلح کن ہوتا ہے وہ جنگجو نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے اس بنو ہاشم پہ کہ یہ جنگجو بھی ہیں اور صلح کن بھی ہیں. بالکل, یعنی دونوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے دشمن کے چھاتی پہ, تو اس نے گستاخی کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. تو پوچھا کہ مولا دشمن کو پکڑا ہوا تھا, مار دینا تھا, وہ تو دشمن تھا آپ کا, تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت جب اس نے گستاخی کی اس وقت وہ میری ذاتی جنگ ہو گئی تھی,
اور ذاتی جنگ میں لڑنے نہیں آیا, میں تو صرف اللہ کے لیے آیا ہوں. بے شک. تو جب اس چیز کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو یہ کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا امام حسین علیہ السلام سب کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ کس کی ضرورت تھی کہ وہ پانی کو بند کر پاتا؟ لیکن کیوں سارا کچھ کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی رضا اس میں تھی. اللہ چاہتا یہ تھا کہ ایسا ہو, لیکن جب ایسا ہونا تھا لیکن اس ہونے کا کچھ اصول بھی تو ہونے چاہیے تھے نا. بالکل. لیکن یزید نے سارے اصول توڑ دیے تھے. اس میں انسانیت ختم ہو چکی تھی, وہ درندوں کی شکل میں درندہ بن چکا تھا. تو جب درندہ بن جائے تو پھر درندے کے ساتھ سے آپ کو اچھی توقع نہیں کرتا. نسلن درندہ ہی تھا وہ. امام نے اس کی درندگی کو صبر و تحمل اور اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ آج یزید ہمیشہ کے لیے لانتی ہو گئے, دفن ہو گیا, بلکہ اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. درندے اب آگے بات امام زین العابدین علیہ السلام کی. یہ اسی خاندان کے بہادر تھے, جنگجو تھے. یہ اندر ہاشمی خون تھا ان کے اندر, علی کا بیٹا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن دیکھو کہ سارا کچھ چھوڑ کے صرف صبر کو اس طریقے سے دکھایا اور شجاعت کا وہ منبع بن گیا کہ آج آپ یہ کہتے ہیں, بلکہ اللہ نے تک یہ کہہ دیا, رسول بھی کہتے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سید الساجدین ہے, زین العابدین ہے. یعنی ان کو سجدوں کا اور عبادتوں کا شہنشاہ قرار دے دیا گیا. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا؟ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ جب صبر دکھایا تو اس طریقے سے دکھایا کہ پھوپھیاں, بہنیں, بیٹیاں رسیوں میں باندھی شہر بشہر, کریا بے کریا ننگے سر پھر رہی ہیں, لیکن صبر اس لیے کیا کہ نانے کا دین بچ جائے, نانے کا دین بچ جائے. صبر دکھا گیا. 40 سال خون رویا, صبر دکھا گیا. اکبر کا قاتل ہنستا ہوا سامنے سے گزرتا, صبر کیا, صبر دکھا دیا. اکبر کا قاتل گھر میں آیا, اس کو کھانا کھلایا, اسے گھر رکھا, صبر کیا اور دکھا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبر دکھایا کس لیے؟ اکبر کے قاتل نے کہا تھا میں مولا آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں. آپ نے کہا میں نے پہلے دن ہی تجھے دیکھ لیا تھا جب میرے گھر آیا تھا. تو مولا آپ نے میرے ساتھ اتنا سلوک اچھا کیوں کیا, جا کہ میں نے آپ کے بھائی کو اس طریقے سے ظلم کیا آپ کے بھائی کے ساتھ. تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت ہم آپ کے مہمان تھے, تو تمہارا ظرف تھا, اب تم میرے مہمان ہو, یہ میرا ظرف ہے. تو اتنا ظرف والا امام, اتنا صبر والا امام, اتنا بہادر امام, سبحان اللہ, جب یہ سب کچھ دکھا دیتا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ راہ بن جاتی ہے. مسلم بھائی بالکل ایسے ہمارے لیے زیادہ راہ بن جاتی ہے. اور ہمیں یہ آخرت کا پیغام اسی سے ملتا ہے کہ اگر ہم صبر سے, محبت سے, پیار سے اگر ہم کوشش کریں, آپس میں اختلافات ختم کریں, سنی شیعہ بھائی اگر اختلافات ختم کر کے صرف امام کی اس بات پہ لے لیں, اس بات کو لے لیں, تو میرے خیال میں ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ صبر و تحمل, پیار, محبت, استقامت اگر آپ کو کہیں ملے گی تو یہاں ہی ملے گی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, امام سے ملے گی. اور اگر کہیں بھاگو گے, جاؤ گے, تو وہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو کوڑے بھی مارتے رہے, دورے بھی مارتے رہے, اپنے بیٹوں کی قبروں پہ بھی کوڑے مارتے رہے. وہاں پہ آپ کو شراب پینے والے گھروں میں بھی ملیں گے. بلکہ آپ کو واقعہ یاد ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا, جس نے کہا تھا کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے نہ کبھی خود پیو نہ کس کے باپ نے پیو. تو وہاں پہ یہی کہا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو میرا خیال مطلب یہ کہنے کا ہے کہ سب کچھ ملے گا اگر آخر سوار نہیں ہے تو بلا خوف و خطر, بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی شک و شبہ میں جب اس در پہ آؤ گے تو تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ امام آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہ سردار ہیں, مالک ہیں, بہت سب کچھ دے دیں گے. ان کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ کو دے دیں گے. اگر اور طرف بھاگو گے تو قیامت کے دن وہ اپنے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو وہ آپ کو کیا دے پائیں گے. بہت خوبصورت, مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ گفتگو ہوئی ہے. اور ایک بریک پہ جانا ہوگا ہمیں, اور ناظرین ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے مزید بات چیت کر سکیں گے.